کہتا ہے جی کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب عالم تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حضرت گنگوہی اور حضرت تھانوی بڑے عالم تھے، لیکن ان کے شاگرد تھے، ان کے شاگرد تو نہیں تھے۔ کس نے کہا ہے آپ کو کہ ان کے شاگرد تھے؟ ان کے مرید تھے، شاگرد نہیں تھے۔ بلکہ شرعی مسئلے جو ہیں وہ حضرت حاجی صاحب ان سے پوچھتے تھے، حاجی امداد اللہ صاحب سے پوچھتے تھے، حضرت تھانوی سے پوچھتے تھے، حضرت مدنی سے پوچھتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ مراتب ہوتے ہیں نا جی، کہ حاجی صاحب جو تھے وہ تزکیہ انسانی کے لیے احسان کے درجے کا کام کرتے تھے۔ اسلام میں درجے ہیں نا، الاسلام والایمان والاحسان۔ اسی طرح حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تصوف کے بارے میں میرے دل میں بڑے بڑے اعتراض تھے۔ اصل مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ تصوف میں افراد تفرید ہو گیا ہے، ورنہ قرآن و سنت کے مطابق ہو تو جائز ہے، خلاف ہو تو خلاف ہے، بس بڑی سی بات۔ عمر مندی مجھے بڑے اعتراضات تھے۔ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا اور میرا گزر جو ہے وہ سہارنپور سے ہونا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اس وقت سہارنپور، ان کا آپس میں تعلق بھی تھا، کہ ان کے پاس جاتا ہوں، میرے پاس ٹائم تو نہیں ہے، ان کو اپنا اعتراض رکھ دیتا ہوں، اور پھر جب میں 2 دن کے بعد پھر سہارنپور آؤں گا تو ان سے جواب لے لوں گا۔ تو میں گیا، سلام کیا، ملا، میں نے کہا حضرت مجھے جلدی ہے، سفر پہ جانا ہے، میرے دماغ میں اعتراضات ہیں تصوف پر، یہ کہ صوفیہ کا یہ جو مسلک ہے یہ کیا ہے، تو مہربانی کر کے ذرا جواب سوچ رکھیے گا، تیاری کر رکھیے گا، میں 2 دن کے بعد آؤں گا تاکہ پھر مجھے آپ اچھی طرح تفصیل سے سمجھائیں۔ پھر میں ابھی 2 دن کے بعد کی کیا ضرورت ہے؟ تصوف کی ابتدا ہے نیت، کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کی مدار نیت پہ ہے، تو تصوف نیت ٹھیک کرواتا ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم جب نماز پڑھو تو یہ سمجھو میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ ابتدا ہے، یہ انتہا، اسی کا نام تصوف ہے۔ اگر اس پہ تمہیں کوئی اعتراض ہو تو تم 2 دن کے بعد سوچ کے آنا، مجھ پر اعتراض کرنا۔ مولانا مناظر گیلانی فرماتے ہیں کہ 2 لفظوں میں میرا سارے شکوک شبہات ختم ہو گئے اور مجھے اطمینان کامل ہو گیا۔ تصوف کا معنی کیا ہے کہ نیت کی اصلاح کرو اور اپنے اعمال کو، اپنے دل کو اتنا صاف کر دو، آپ کے دل کا شیشہ اتنا روشن ہو جائے، اتنی بصیرت تیز ہو جائے، گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ تصوف پہ کام کرتے تھے، وہ عالم نہیں تھے، اس کے لیے عالم ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو عابد اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ کیا ہے کہ اتنے بڑے عالم ہو کر آپ ایک ایسے شخص سے مرید ہیں جو خود عالم نہیں ہیں؟ فرمایا میرے بھائی، ایک ہوتا ہے علم، کہ ایک آدمی کو علم ہے، مٹھائی کے دکان پہ کھڑا ہے کہ یہ لڈو ہے، یہ پتیسا ہے، یہ جلیبی ہے اور یہ فلان ہے، اس کو نام تو آتے ہیں، علم تو ہے، لیکن چکھا کبھی نہیں کہ جلیبی اور پتیسے میں فرق کیا ہے۔ علم تو ہے، انہوں نے کہا علم تو ہم نے اپنے مدرسوں میں پڑھا ہے، وہ چیزیں سمجھ رہے ہیں ان کے پاس ہیں کہ اس ذائقے کے بارے میں سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس لیے کسی پہ اعتراض کرنے کے، ہر کسی کی ایک لائن ہے، ایک آدمی محدث ہے، ایک آدمی مفسر ہے، ایک آدمی فقیہ ہے، ایک آدمی نحوی ہے، ایک آدمی صرفی ہے، ایک آدمی معقولات اور منطق پڑھے، تو ہر کسی کے اپنے اپنے ان کی تصوف لائن تھی، لیکن الحمدللہ اس میں بھی وہ حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ کوئی مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف نہ جائے۔ باقی ہم نے تو زیادہ نہیں، ہم نے بھی سنا ہے جیسے تم نے سنا ہے۔ حضرت گنگوہی اور یہ لوگ بڑے عالم تھے نا، حتیٰ کہ بعض لوگ تو حضرت گنگوہی کو ابو حنیفہ ثانی کہتے تھے، دوسرا ابو حنیفہ پیدا ہوا ہے۔